یہ رہبر معظم نے جو تشخیص دیا MI6 کا شیعہ ورژن، یہ عراق میں بھی ہے، یہ لبنان میں بھی ہے، ایران میں بھی ہے اور پاکستان میں بھی ہے۔ سب سے زیادہ طاقتور پاکستان میں ہے، چونکہ انگلستان کی دسترس و رسائی پاکستانیوں تک زیادہ ہے، آسانی سے مل جاتے ہیں اس کو پاکستانی۔ اگر آج بھی تماشائی بنے رہے، دیکھتے رہے، زبان بند رکھی، خوب یہ ورژن اس کی طرح نہیں ہوگا جو کل تک کافر کہہ رہے تھے آپ کو۔ وہ آپ کا عقیدہ نہیں چھیڑتے تھے، آپ جیسے ہو ویسے ہی کہتے تھے کافر ہیں، نعوذ باللہ شیعہ کافر ہیں۔ اس کے اندر تبدیلی نہیں کر رہے تھے، اس کو کفر بنا نہیں رہے تھے، کفر سے منسوب کر رہے تھے، تکفیر کر رہے تھے، بہتان باندھ رہے تھے، الزام لگا رہے تھے، جھوٹ بول رہے تھے، غلط فہمی پیدا کر رہے تھے کہ یہ کفر ہے۔ یہ نہیں تھا کفر، لیکن اب جو ورژن تیار ہو رہا ہے، اب جو برٹش ورژن ہے تشیع کا، یہ جانشین کر رہے ہیں کس کے تشیع کے اوپر؟ جو امام خمینی کا تشیع ہے، جو مراجع تقلید کا تشیع ہے، جو تاریخ کا تشیع ہے، جو ائمہ کا ہے، جو اصحاب ائمہ کا ہے، جو راویان حدیث کا ہے، جن کے توسط سے، طفیل سے، جن پر ائمہ نے درود پڑھا کہ خدا رحمت کرے ان راویوں پر جنہوں نے ہمارا مذہب و مکتب اور ہماری تعلیمات کو محفوظ رکھا۔ یہ نہج البلاغہ کو نہیں مانتے ہیں، یہ برٹش ورژن نہج البلاغہ کا انکار کرتے ہیں، کافی کا انکار کرتے ہیں، اصول کافی کو نہیں مانتے کہ یہ ہمارا اس پر کوئی ایمان نہیں۔ وہ پھر کہاں سے تشیع نکال کے لے آئے ہو؟ جب قرآن کو تم نہیں مانتے، حدیث کی کتاب کو تم نہیں مانتے، فقہا کو تم نہیں مانتے، تاریخ کو تم نہیں مانتے، شریعت کو تم نہیں مانتے، پھر یہ تشیع کہاں سے نکل آیا؟ یہ رہبر نے بتا دیا، یہ MI6 کی کھوپڑی سے نکلا ہوا ہے۔ ان کے مفتی وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کے لیے انہوں نے ہر ٹائپ، ہر کیٹیگری تیار کی ہوئی ہے۔ اس لیے عزیزان کچھ وقت ہوتا ہے۔ اگر آج جو ہمارے برادر بزرگوار آغائے ہادی نے حسرت ایک ظاہر کی کہ شہید، آپ کو دیکھ کر انہیں وہ زمانہ یاد آ گیا، وہ غربت شہید کا زمانہ، کہ اگر آپ جو آج 31 سال بعد مقتل شہید میں آج ورکنگ ڈے ہے، چھٹی نہیں ہے۔ چھٹی کے دن شیعہ کو کرایہ دے کے بلا لینا آسان ہے، لیکن ورکنگ ڈے میں شیعہ کالج چھوڑ کے آئے، یونیورسٹی چھوڑ کے آئے، فیکٹری چھوڑ کے آئے، دکان بند کر کے آئے، کاروباری آدمی دکان بند کر کے آئے، ڈاکٹر کلینک بند کر کے آئے۔ یہ غیر معمولی بات ہے۔ آئے بھی کس لیے؟ برسی کے لیے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ تبدیلی کچھ ہوئی ہے۔ اب شہید کی روح اس پیکر کے اندر دوڑ گئی ہے۔ یہ امت، یہ قوم، یہ جسم ہے اور روح شہید حسینی ہے، وہ روح اس جسم میں جاگ گئی ہے، آ گئی ہے۔ اگر آپ ہوتے عزیزان اس مظلوم کے ساتھ جو ڈھونڈتا رہتا تھا، ساتھی ڈھونڈتا رہتا تھا، کتنا مظلوم اس قوم کا رہبر ہے کہ جو قوم اس کو کہہ رہی ہے تم شیعہ ہی نہیں ہو۔ انہوں نے اپنا رہبر الگ بنایا ہوا تھا، شیعہ رہبر، یہ وہابی رہبر تھا، وہ شیعہ رہبر، یہ مقصر تھا۔ انہوں نے اپنے لیے شیعہ الگ سے بنایا ہوا۔ جب وقت ہوتا ہے قوموں کے قیام کا، جب وقت ہوتا ہے قوموں کے بیداری کا، اس وقت بیداری کا ثبوت دینا چاہیے، اس وقت نہیں سونا چاہیے۔ چہ بسا وقت کے اوپر اگر آپ کے گھر چور آ جائے، ڈاکو آ جائے، قاتل آ جائیں، آپ بیدار ہوتے، اگر آپ بیدار ہو لائٹ آن کر دیں، آپ ممکن ہے جانی نقصان بھی بچا لیں، مالی نقصان بھی بچا لیں۔ رات کو بیدار کے ایک دفعہ کھانس دیا آپ نے، ایک دفعہ آواز لگا دی کہ جس کے قدموں کی آہٹ آ رہی ہے آواز سن لے، میں جاگ رہا ہوں، تو وہ قاتل آیا تھا تو بھی لوٹ جائے گا،
وہ ڈاکو آیا تھا تو بھی لوٹ جائے گا، چونکہ وہ اس نیت سے آیا تھا کہ گھر والا سو رہا ہے، لیکن اس نے بیدار پایا. جب بیدار پاتا ہے تو بیداری اس کے منصوبے کو وہی ناکام بنا دیتی ہے. جانی نقصان بھی نہیں ہوتا، مالی نقصان بھی نہیں ہوتا اگر وقت پر بیداری کا ثبوت دے دیا جائے. ایک دن بیداری کا ثبوت دے دو، پھر 30 سال جانی اور مالی نقصان برداشت نہیں کرنا پڑے گا. 40 سال نقصان اٹھایا نا. ضیاء الحق نے قتل و غارت شروع کی. اگر بیدار ہوتے، بیدار رہبر کے ساتھ ہوتے، بیدار شہید حسینی کے ساتھ ہوتے، ان کی آواز کو سمجھتے، ان کے خلاف سازشیں نہ کرتے، ان پہ بہتان نہ باندھتے، ان کے خلاف پراپوگنڈا نہ کرتے، ان کی کردار کشی نہ کرتے. وہ جو کراچی کا میں نے واقعہ بتایا، اس مولانا نے چیئرمین کو جوتے مارے. اس نے کیا کہا تھا؟ اس نے شہید حسینی کو کہا تھا ایرانی ایجنٹ ہے. یہ کہا یہ ایرانی ایجنٹ یہاں کیا کر رہا ہے؟ بس اسی پہ وہ پوری جماعت نہیں بولی، ٹرسٹ کے چیئرمین کو اس پیش نماز نے پیٹ ڈالا. اگر ایک آدمی بھی بیدار ہو جائے وقت پہ تو ڈاکو بھاگ جاتا ہے، چور بھاگ جاتا ہے. MI6 چور ہے، MI6 ڈاکو ہے، MI6 قومیں لوٹتی ہے، MI6 مذہب لوٹتی ہے، MI6 ویران کرتی ہے، ادیان کو، مذاہب کو ویران کرتی ہے. لیکن اس مذہب کے اندر اگر کوئی بیدار بیٹھا ہو، یہ چور وہیں سے بھاگ جاتا ہے، یہ ڈاکو وہیں سے بھاگ جاتا ہے. آپ نے دیکھا اس وقت بیدار تشیع نے خلیج میں ٹرمپ کا کیا چھوڑا؟ اس کا ڈرون مار گرایا، برطانیہ کی کشتی پکڑ لی، کل ایک اور کشتی پکڑ لی، ان کا راستہ روک لیا. خبردار، یہاں غلطی نہیں کر سکتے کوئی بھی. جواباً اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا میں نے 2 ڈرون مار گرائے ہیں لیکن ثبوت نہیں دے سکا. ایسے جواب ٹویٹر میں مارا اس نے. انہوں نے خلیج میں مارا، اس نے ٹویٹر پہ مار دیا. یہ جواب ہے اس کا، سپر طاقت کا. انہوں نے بیدار تشیع نے یمن میں جواب دیا، بیدار تشیع نے سوریا میں جواب دیا. یہ کس لیے آئے تھے؟ یہ آئے تھے سوریا میں حرم حضرت زینب تباہ کرنے، یہ حرم زینبی ویران کرنے آئے تھے. لیکن انہیں معلوم نہیں ہے وہ کوفی شیعہ تھے کہ جب آپ نے زینب کو اسیر کر لیا اور زینب کے بھائی کو شہید کر دیا، اس وقت اور ورژن تھا تشیع کا، اور آج خمینی ورژن ہے تشیع کا. آج اگر حضرت زینب تو دور، حضرت زینب کے مزار کے اینٹ کی طرف بھی تم گندی نگاہ دیکھو گے، اس آنکھ کو ہی پھوڑ ڈالیں گے.